بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایجوکیشن فورتھ ایئر لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے تدوین نصاب کیا ہے، اس کے اہم عناصر کیا ہیں۔ کل کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا مقاصد نصاب اور نصابی مواد جو ہے۔ مقاصد نصاب تقریباً ہمارے وہی ہیں جو کہ ہمارے مقاصد تعلیم ہے، اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہم جس مٹیریل جس مواد کی ضرورت ہے اس کو نصابی مواد کیا کہا جاتا ہے۔ یہ جو بک کی شکل میں ہمارے پاس جو مواد موجود ہوتا ہے، آپ کے پاس آپ کا جو نفس مضمون ہے، کسی بھی سبجیکٹ کی آپ کی جو بک ہے اس میں جتنے بھی عنوانات ہیں ان کی تفصیل ہے، ان سب کو ہم نصابی مواد کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ مواد جو ہے وہ کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کی ترتیب جو ہے وہ پھر کیسے لگائی جاتی ہے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو میتھڈولوجی، اور یہ تدوین نصاب کا تیسرا اور بہت اہم مرحلہ ہے۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے، نصابی مواد کی تنظیم کے بعد اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ طلباء تک کیسے پہنچانا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک بک کی جو ہے وہ زینت بنا دیں، بلکہ اس کے مقصد کے لیے، تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے تدریسی عمل شروع کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے ہم نصابی مواد طلباء تک پہنچاتے ہیں۔ نصابی مواد کے حصول کے لیے نصابی مواد طلباء تک منتقل کرنا ضروری ہے کہ یعنی آپ کے پاس نصابی مواد کتنا ہی اچھا ہو اور کتنے ہی آپ نے اس میں اچھا میٹیریل مواد شامل کیا ہو، لیکن آپ کا جو طریقہ تدریس ہے، درس دینا، یعنی جو آپ کے پاس موجود ہے نصابی مواد، اس کو آپ معلم اور متعلم جو ہے، ان معلم نے کیا کرنا ہے، اس نصابی مواد کو متعلم تک پہنچانا ہے تاکہ وہ ساری چیزیں اس کی کردار کا حصہ بن جائے۔ ہر سبجیکٹ جو ہے وہ ایک ہی نوعیت کا نہیں ہوتا۔ سائنس سبجیکٹ ہیں، آرٹس کے ہیں، سوشل سائنسز ہیں یہ سارے، اور اس کے بعد لٹریچر ہے، آپ کی لینگویج ہے۔ یہ سارے سبجیکٹ جو ہیں ان کو ایک ہی طریقہ تدریس سے ہم نہیں پڑھا سکتے، اور اس کے لیے ہمیں مختلف جو ہے وہ تدریسی حکمت عملی کو یوز کرنا پڑتا ہے۔ اسلامی طریقہ تدریس، جیسا کہ آپ نے یہ پورا چیپٹر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس اور قرآن کا طریقہ تدریس کیا تھا، کہ کس طرح جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ قرآن پاک کی تبلیغ کی گئی اور 23 سال کے عرصے میں ان کی کایا پلٹ دی۔ اسی طرح جو نصابی مواد ہے، ہماری جو آنے والی نسل ہے، اس کا کردار اس نے تبدیل کرنا ہے۔ اس میں ہر سبجیکٹ کو، ہر مضمون کو ایک ہی نوعیت سے نہیں پڑھایا جا سکتا۔ ایک معلم جو ہے اس کو یہ کہ پتہ ہے، معلوم ہے آج کے دور میں جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ انفرادی اختلافات ہیں، تعلیمی نفسیات یعنی ایجوکیشن سائیکالوجی ہے، اور ہمارے علم میں یہ بھی ہے کہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہے، نہ سارے بچے ذہین ہیں، نہ فتین ہیں، نہ متوسط ہیں، نہ کن ذہن ہے۔ بچوں کی میں دلچسپی ہم نے ڈیولپ کرنی ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ مختلف جو تدریسی طریقے ہیں ان کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ کیا ہے، جو ہے کچھ سبجیکٹ ہیں جس کے لیے لیکچر میتھڈ، جیسے ہمارے یہ جو سوشل سائنسز ہیں، جیسے لائک ایجوکیشن ہے، سوشیالوجی وغیرہ ہے، ہسٹری، اس میں کیا ہے کہ ہم کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں، خطابی طریقہ، اور اس کے ساتھ ہم ڈسکشن میتھڈ جو ہے وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مثلی طریقہ ہے، یعنی پرابلم سالونگ میتھڈ ہے، اور تکراری طریقہ ڈرل میتھڈ، یعنی ایک چیز کو بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کرنا، جیسے بچوں کو ٹیبل سکھانے کے لیے جو ہے وہ ڈرل میتھڈ یوز کیا جاتا ہے۔ بہرحال طریقہ تدریس یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نصابی مواد ہے، آپ نے اپنے طلباء تک اس کو کیسے منتقل کرنا ہے۔ اگر آپ کا طریقہ تدریس آپ کے نصابی مواد سے مطابقت نہیں رکھتا تو ہمارے اس کے حوصلہ افزا نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ جو ہے کچھ تدریسی مواد کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں طریقہ تدریس کے لیے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ مواد کی نوعیت سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی جو لیکچر میں ڈیلیور کر رہی ہوں وہ اسی نوعیت کا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چیپٹر جو ہے وہ لائک جیسے نصاب کا کریکلم کا کر رہے ہیں، لیکن ڈسکشن جو ہے وہ آپ کی ساری تعلم کے بارے میں ہو۔ طلباء کی ذہنی استطاعت سے ہم آہنگ جو ہے وہ ہوتا ہے، طلباء کی دلچسپی اور رجحان سے ربط رکھتا ہو، یعنی بچوں کو آپ نے انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے تاکہ اس لیول پر آ کے ان کی لرننگ ہو سکے، متعلقہ مضمون کی ضروریات کی تکمیل کا باعث بننے کی صلاحیت کا حامل ہو، اور گرد و پیش اور خارجی حالات سے مناسبت رکھتا ہو۔
یعنی طریقہ تدریس جو ہے وہ آپ نے نصائق و نصابی مواد کے مطابق ہو، بچوں کی دلچسپی آپ نے ڈیولپ کرنی ہے، ان کی ذہنی استعداد کے مطابق دینا ہے، اور دوسرا آپ کا لیکچر جو ہے وہ ان کی متعلقہ ضروریات پوری کرنے کے قابل بھی ہو، اور جو چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں خارجی حالات آپ کی اس کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ طریقہ تدریس جو ہے، جس طرح ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو میتھڈولوجی یوز کی جاتی ہے، جو طریقہ یوز کیا جاتا ہے، ہم اپنی ویلیوز کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسے اوپنلی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے جی طریقہ تدریس۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے نصابی جائزہ جو ہے، آپ نے پڑھا دیا بچوں کو، اس کے بعد آپ نے ان کا جائزہ لینا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ آخری عنصر ہے نصابی جائزے کا، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مقاصد ہم نے مقرر کیے تھے وہ کس حد تک پورے ہوئے، اسٹوڈنٹ کے کردار میں، تدریس کے عمل میں کوئی تبدیلیاں رونما ہوئی نہیں ہوئی، اور معلم جو ہے، یہ جو آپ کا نصابی جائزہ ہے، یہ جو آپ کا ایگزام ہے، یہ صرف ایک اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا تعلیمی نظام جو ہے، آپ کو اس میں جو چیزیں شامل ہیں، آپ کا معلم ہے، آپ کا جو ہے وہ تعلیمی ادارہ ہے، آپ کی ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، آپ کا لیکچر ہے، آپ کا نصاب ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے، اور ہماری تدریس کس حد تک کامیاب ہوئی، یعنی جو بھی ہم نے ایفرٹ کی، جو بھی ہم نے کوشش کی، وہ کس حد تک کامیاب رہی، اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، آپ کا نصابی جائزہ لیا جاتا ہے، مقررہ وقت کے بعد آپ کے ایگزام لیے جاتے ہیں، اور اس کارکردگی کی بنا پر بھی آپ کو ڈگریز جاری کی جاتی ہیں۔ نصابی جائزہ تدوین نصاب کا اہم عنصر ہے، یہی عنصر معلم اور تعلیمی منتظم کو بتاتا ہے کہ نصاب جن مقاصد کے حصول کے لیے عمل تدریس جاری کیا گیا تھا وہ کس حد تک حاصل ہوئے نہیں ہوئے، اور نصابی جائزے کے بغیر ہم کبھی بھی نصابی منزل حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نصابی جائزہ نہ لیں اور ہمیں نہیں پتا ہوگا ایک جو کسی سبجیکٹ کے بارے میں بچوں کی کارکردگی کیسی ہے، پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم اپنے نصاب میں کوئی تبدیلی کریں، ہم اپنے طریقہ تدریس کو بہتر کریں، جو ہے جس کے نتیجے میں جو ہے ہمارے مقاصد تعلیم جو ہے وہ بہتر انداز میں ہم پورے ہو سکیں۔ نصابی جائزہ ایک جواب دہی کا منظم عمل ہے، اس کے کچھ فوائد ہیں جو کہ میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ نفس مضمون کی تدریس سے طلباء سے جو توقعات ہم نے وابستہ کی تھیں بچوں سے، وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ نصابی جائزے کی مدد سے طلباء کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی نمو، یعنی ان کی ذہنی، جسمانی، اس کی معاشرتی اور جذباتی جو ہے وہ اس کے بارے میں معلومات ہمیں مل جاتی ہیں۔ نصابی کی جائزے کی مدد سے طلباء کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے نمو کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نصابی جائزے کے نتائج ایک معلم کو بتاتے ہیں اس وقت جو ہیں وہ طلباء کہاں کھڑے ہیں، اور یہی جو ہے ان کی تعلیمی کارکردگی کیا ہے، اور اس کی کارکردگی میں بہتری کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ نصابی جائزہ اساتذہ کی کارکردگی کا معائنہ دار ہے۔ نصابی جائزے سے جو شدہ ہمارے پاس نتائج ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دوران تدریس معلم کا کردار کیسا رہا ہوگا، اور طلباء نے اس کی صلاحیتوں سے کس حد تک جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے۔ نصابی جائزے کے نتائج جو ہیں وہ تعلیمی انتظامیہ کو نفس مضمون میں پائی جانے والی خرابیوں سے آگاہ کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ نصابی مواد کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ نصابی جائزہ کسی خاص طریقہ تدریس کے عمل تدریس پر اثرات کی پیمائش کا بھی آلہ ہے۔ نصابی جائزے کے نتائج بتاتے ہیں کہ کون سا طریقہ تدریس جو ہے وہ کس خاص موضوع کے لیے بہتر ہے، یعنی آپ دو کلاسز ہیں، ایک کو ایک کے ٹیچر نے ایک میتھڈ سے پڑھایا، دوسرے کو دوسرے میتھڈ سے پڑھایا، ایک کلاس کی کارکردگی جو ہے کمپیریٹیولی دوسرے سے بہتر ہے، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ نصابی جائزہ کسی خاص طریقہ تدریس جو ہے وہ پھر ہم اس کو کیسے استعمال کریں تاکہ ہم اپنے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ نصابی جائزے سے حاصل شدہ نتائج کی روشنی میں عمل تعلیم کے تمام عناصر کی کارکردگی سے آگاہی ہوتی ہے، اور مستقبل میں ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور نصابی جائزے میں ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ طلباء کی جو ہمارے پاس سبجیکٹ ہے وہ طلباء کی نفسیاتی ضرورتوں کے مطابق ہے نہیں ہے، اور اس میں بچے کس قدر دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
اور لاسٹ جو ہے ہمارا پوائنٹ وہ ہے نصابی جائزے سے طلباء کی عملی مہارتوں اور حاصل کیے تجربات اور مشاہدات کا علم ہوتا ہے۔ اس سے معلم کو معلوم ہوتا ہے کہ طلباء عملی زندگی کی کون سی سرگرمیاں انجام دینے کے قابل ہو چکے ہیں، یعنی کس حد تک وہ اس قابل ہو چکے ہیں۔ ان میں یعنی وقوفی تبدیلی بھی آ گئی ہے، تاثراتی تبدیلی بھی آ گئی ہے، مہارتی تبدیلی بھی آ گئی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور کل جو ہے وہ تھرسڈے ہے، اس لیے جو ہے فرائیڈے، تو کل آپ کا جو ہے وہ ریویژن ڈے ہے، تو کل آپ نے یہ چیپٹر جہاں تک ہم نے کیا اس کو ریوائز کرنا ہے۔ ٹیسٹ آپ کا جو ہے عید کے بعد ہوگا منڈے کو انشاءاللہ۔ تھینک یو۔